کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ملک جہاں کی بڑی آبادی کبھی غربت کی لکیر سے نیچے جی رہی ہو، صرف 25 سال کے اندر پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دے؟ ایک ایسا ملک جو سائیکلوں سے نکل کر دنیا کی سب سے جدید ترین الیکٹرک گاڑیوں روبوٹس بنانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمی معیشت کا جدید رول میکر بن جائے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ معاشی جس نے امریکہ جیسی سپر پاور کی نیندیں حرام کر دی، اب خود ایک بڑی معاشی دلدل میں پھنس چکا ہے؟ اور کیا چین کا یہی طاقتور ماڈل اب اس کے زوال کی وجہ بن رہا ہے، یا یہ صرف مغربی پروپیگنڈا ہے؟ آئیے اس کہانی کے پس پردہ سچ کو تلاش کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے سال 2000 کے قریب سے۔ اس وقت چین کی معیشت صرف 1.2 ٹریلین ڈالر تھی، فی کس آمدنی صرف $1000 تھی اور چین میں کاروں سے زیادہ سائیکلیں نظر آتی تھیں۔ چین دنیا کے بنائے ہوئے قوانین پر خاموشی سے عمل کرتا تھا تاکہ اپنے لیے جگہ بنا سکے۔ پھر 2001 میں ایسا موڑ آیا جس نے دنیا کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ چین WT یعنی کہ عالمی تجارتی تنظیم WTO کا حصہ بن گیا۔ مغربی دنیا سمجھتی تھی کہ چین کو گلوبل مارکیٹ میں لا کر وہ اسے اپنے جمہوری اور معاشی نظام کے مطابق ڈھال لیں گے، لیکن کھیل بالکل ہی الٹ گیا۔ مغرب کی بڑی کمپنیز نے سستی لیبر کے لالچ میں اپنی فیکٹریز چین میں منتقل کرنا شروع کر دی، لیکن چین نے صرف کھلونے یا کپڑے بنا کر گزر بسر نہیں کیا، بلکہ اس نے خاموشی سے ٹیکنالوجی سیکھی، اپنی صلاحیت بڑھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صرف سامان بنانے والا نہیں بلکہ عالمی سپلائی چین کی ریڑھ کی ہڈی بن گیا۔ پھر 2008 میں جب پورا مغرب شدید معاشی بحران میں ڈوبا رہا تو چین نے $500 ارب کا تاریخی امدادی منصوبہ تیار کیا، سڑکیں، پاور پلانٹس، بلٹ ٹرینوں کا جال بچھا دیا۔ اسی دور میں چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنا اور پھر شروع ہوا بیلٹ اینڈ روڈ کا منصوبہ، جہاں چین نے دنیا کے درجنوں ممالک میں بندرگاہیں، ریلوے نیٹ ورکس بنا کر اربوں ڈالر کی سرمایہ کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ چین کی GDP $13,000 فی کس پہنچ چکی ہے۔ اب وہ قوانین پر عمل کرنے والا نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے قوانین بنانے والا بن چکا۔ 4G نیٹ ورک افریقہ کا 70% ہواوے چلا رہا ہے اور چین کا اپنا GPS سیٹلائٹ سسٹم اب امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے۔ لیکن کیا یہ عالمی فتح اتنی ہی مکمل ہے جتنی دکھائی دیتی ہے، یا اس چمکتے ہوئے نظام کے پیچھے ایک گہرا بحران چھپا ہوا ہے؟ اگر آپ آج بیجنگ کی سڑکوں پر نکلیں تو وہاں کا منظر ہی بدل چکا ہے۔ نئی عمارتیں بنانے والی بڑی کرینیں غائب ہیں، شہروں پر ایک عجیب سی خاموشی ہے اور سرمئی دھند چھائی ہوئی۔ ایک طرف چینی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ان کا معاشی ماڈل دنیا کا بہترین ماڈل ہے، تو دوسری جانب عام چینی شہری کی جیب خالی ہو رہی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ معیشت کی تیز رفتار گاڑی پر اچانک بریکیں لگ گئی؟ اصل کہانی چھپی ہے چین کے ریئل اسٹیٹ یعنی جائیداد کے شعبے میں۔ چین نے اپنی معاشی نمو کو برقرار رکھنے کے لیے سال سے تعمیراتی شعبے میں بے تحاشا پیسہ بہایا، لیکن جیسے ہی حکومت نے اس شعبے کے بے لگام قرضوں پر پابندیاں لگائیں تو یہ بلبلہ پھٹ گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ عام چینی شہری جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی انہی مکانات میں لگی تھی، وہ نئے گھر خریدنے سے ڈر رہے ہیں۔ ان ڈیولپرز کے پاس گھر مکمل کرنے کا پیسہ نہیں ہے۔ جب گھر نہیں بک رہے تو عام آدمی کی خریدنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ اور مغرب ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ چین کو صرف برآمدات پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے ملک کے اندرونی خریدار پیدا کرنے چاہیے، لیکن چین کے صدر اور قیادت کی ترجیحات ہی کچھ اور رہی ہیں۔ انہیں اندرونی سطح پر مصنوعات کی فروخت بڑھانے میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ان کا پورا فوکس عالمی برتری پر رہا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں چین اور امریکہ کے درمیان ایک نیا خطرناک تکنیکی محاذ کھل چکا ہے۔ مغرب میں آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چین صرف سستے کھلونے یا پھر بنیادی مشینیں بناتا ہے، لیکن اصل حقیقت دل دہلا دینے والی ہے۔ چین نے خاموشی سے ایسے شعبوں میں پیش رفت کی ہے جہاں امریکہ اور یورپ پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی کہ لیتھیم بیٹریز جیسے کہ EVs اور الیکٹرک گاڑیوں کے میدان میں۔ چین آج دنیا میں جدید ترین الیکٹرک گاڑیوں کا سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے، انہیں استعمال کرنے والا اور برآمدات کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ ایک ایسی فیکٹری جہاں سالانہ 3 لاکھ الیکٹرک گاڑیاں تیار ہوتی ہیں، وہاں صرف 2100 انسان کام کرتے ہیں، باقی تمام کام خودکار روبوٹس اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہوتا ہے۔ چینی فیکٹریز میں 2,50,000 سے زیادہ روبوٹس کام کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس یہ تعداد صرف
10,000 کے قریب ہے۔ چین اب ایسے جدید مالیکیولز اور ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے جن کے لیے مغرب اس پر انحصار کرنے پر مجبور ہے۔ گرین انرجی اور نیوکلیئر پاور کے میدان میں چینی حکومت نے نجی شعبے کے ساتھ مل کر اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ لگایا ہے جس کی مثال امریکہ میں نہیں ملتی۔ لیکن کیا اس تیز رفتار تکنیکی پیش رفت کی چین کو کوئی بڑی قیمت بھی چکانا پڑ رہی ہے؟ جی ہاں، اس تکنیکی انقلاب نے چین کے اندر ایک نیا انسانی اور معاشی چیلنج کھڑا کر دیا۔ پچھلے 25 سالوں میں چین کی سب سے بڑی کامیابی یہ بھی تھی کہ اس نے کروڑوں دیہاتوں کے شہروں میں لا کر ایک مڈل کلاس میں ایک بڑے درمیانے درجے کا طبقہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا، لیکن اب وہی درمیانے درجے کا طبقہ سکڑ رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت اور روبوٹس کی وجہ سے چین میں لاکھوں نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، خودکار کاریں چلنے سے عام ٹیکسی ڈرائیور بے روزگار ہو رہے ہیں، اور مقامی حکومتیں فیکٹریوں سے کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے متبادل نوکریاں تلاش کریں۔ دوسری طرف معیشت میں حد سے زیادہ پیداوار یعنی کہ اوور کیپیسٹی کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ چینی فیکٹریاں سامان تو اتنا بنا رہی ہیں کہ دنیا حیران ہے، لیکن کارخانوں میں کام کرنے والوں کی اجرتیں کم مل رہی ہیں۔ چین ایک ایسی معیشت بن چکا جہاں امیر اور غریب کے درمیان فرق تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف جہاں چینی حکام اور ٹیک کے بے جا AI لیڈرز اپنی طاقت اور اعتماد میں پرجوش ہیں، وہاں دوسری طرف عام چینی باشندہ بے روزگار اور مستقبل کے خوف سے پریشان ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی پابندیاں اور جنگ نے چین میں ٹیرف کے لیے اب دنیا بھر میں سستے سامان بیچنے کے راستے بند کر دیے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک اب بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں پر چینی سرمایہ کاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور چین کی کاروباری شرطوں سے خوفزدہ ہیں۔ چین کا 25 سالہ سفر یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے معیشت کی تاریخ کا سب سے بڑا کرشمہ تو کر دکھایا ہے۔ وہ قوانین پر عمل کرنے والے ایک غریب ملک سے نکل کر دنیا کے تمام معاشی قوانین مرتب کرنے والا ایک طاقتور کھلاڑی بن گیا۔ لیکن آج چین ایک انتہائی باریک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف عالمی سطح کوانٹم کمپیوٹنگ اور روبوٹکس AI پر کنٹرول حاصل کر کے دنیا پر اپنی برتری قائم رکھنے کا خواب ہے، اور دوسری جانب اندرونی طور پر گرتا ہوا ریل اسٹیٹ کا شعبہ، سکڑتی ہوئی مڈل کلاس اور بے روزگار ہوتی ہوئی عوام۔ کیا چین اپنی اس غیر معمولی ٹیکنالوجی اور حکومتی سرمایہ کے بلبوتے پر اس بحران کو شکست دے کر دنیا کا واحد سپریم لیڈر بن پائے گا، یا پھر اس کا یہی معاشی اور تکنیکی پن اس کے اپنے ہی ترقیاتی ماڈل کے لیے تباہی کی وجہ بن جائے گا؟ آپ کے خیال میں کیا چین امریکہ کو معاشی جنگ میں مکمل طور پر پیچھے چھوڑ پائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کیجیے گا۔